خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ایکوز ود ان، جہاں ہم کتابوں کے ذریعے دنیا کو سمجھنے کا سفر کرتے ہیں. آج ہم ایک بہت اہم کتاب عشرت حسین کی گورننگ دی ان گورنیبل پر بات کر رہے ہیں. کتاب ایک بنیادی سوال اٹھاتی ہے. پاکستان جو کبھی ایک کامیاب معیشت سمجھا جاتا تھا، بعد میں ناقابل حکمرانی کیوں کہا جانے لگا؟ جی بالکل. اور کیا اسے دوبارہ قابل حکمرانی بنایا جا سکتا ہے؟ یہ بھی اہم سوال ہے. ہاں بالکل. مصنف نے اس کے لیے اب دیکھیں صرف اپنی رائے نہیں دی بلکہ باقاعدہ تحقیق کی ہے. تعلیمی لٹریچر، سرکاری دستاویزات، 1947 سے عوامی بحثیں، ان سب کا جائزہ لیا ہے تاکہ وہ جو عام سی باتیں مشہور ہیں ان کو پرکھا جا سکے. صحیح. ان مفروضات کو ٹیسٹ کیا ہے انہوں نے. تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں. کتاب شروع ہوتی ہے ایک بڑے دلچسپ تضاد سے. پاکستان اپنے پہلے 40 سال میں، مطلب 1990 تک، جی اوسطاً 6% سالانہ ترقی کر رہا تھا. دنیا کے ٹاپ 10 ترقی پذیر ممالک میں شامل تھا. سب کے باوجود ترقی تھی. ہاں، یہ حیران کن ہے. لیکن پھر 1990 کے بعد تصویر بالکل بدل گئی. معاشی ترقی سست ہو گئی، غیر مستحکم، یہاں تک کہ خطے کے دوسرے ممالک سے بھی پیچھے اور خود پاکستان کی ماضی کی کارکردگی سے بھی کمزور. تو سوال یہ ہے کہ آخر ہوا کیا؟ ایک نظریہ جو بہت سننے میں آتا ہے وہ گیرزن اسٹیٹ والا، کہ دفاع پر اتنا خرچ ہوا کہ باقی سب کچھ رہ گیا. کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، مصنف اس سے اتفاق نہیں کرتے. وہ اعداد و شمار پیش کرتے ہیں کہ اصل میں جی ڈی پی کے تناسب سے دفاعی بجٹ وقت کے ساتھ کم ہوا ہے. اچھا. جی، مثال کے طور پر وہ بتاتے ہیں کہ 2016 میں تعلیم اور صحت پر ملا کر جی ڈی پی کا 3.7% خرچ ہوا، جبکہ دفاع پر 2.9% تھا. تو مسئلہ شاید بجٹ کا اتنا نہیں جتنا اس بجٹ کے استعمال کا اور انتظامی کمزوریوں کا ہے. بالکل، گورننس کا مسئلہ، انتظامی صلاحیت کا مسئلہ. اچھا، یہ تو ایک پہلو ہوا. دوسرا جو ایک عام تاثر ہے وہ فوج کے بڑے کاروباری اداروں کا ہے. فوجی فاؤنڈیشن وغیرہ، کیا وہ معیشت پر چھائے ہوئے ہیں؟ کتاب اس نقطے پر بھی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس میں کافی مبالغہ آ رہی ہے. مطلب نومبر 2016 کے ڈیٹا کے مطابق ان تمام فوجی کاروباری اداروں کی کل مارکیٹ ویلیو پوری پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا صرف 4.5% تھی. اوہ، صرف 4.5%؟ یہ تو کافی کم ہے عام خیال کے مقابلے میں. جی، اور یہ بھی اہم ہے کہ ان اداروں کا منافع زیادہ تر جاتا کہاں ہے؟ وہ سابق فوجیوں اور ان کے خاندانوں کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوتا ہے. ٹھیک، تو اگر دفاعی خرچے یا فوجی کاروبار اصل وجہ نہیں ہیں تو پھر مصنف کی تشخیص کیا ہے؟ یہ گراوٹ کیوں آئی؟ مصنف کا جو مرکزی خیال ہے، جو کتاب کی تھیسز ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معاشی اور سماجی کارکردگی میں جو یہ پچھلے 25-30 سالوں میں گراوٹ آئی ہے، اس کی جڑ حکمرانی کے کلیدی اداروں کا زوال ہے. کلیدی ادارے جیسے سول سروس، عدلیہ، پولیس، ٹیکس جمع کرنے کا نظام، یہ سب ان کی کارکردگی بتدریج ناکارہ ہوتی گئی. اور جب یہ ادارے ٹھیک کام نہ کریں تو ریاست کیسے چلے گی؟ اور سول سروس تو شروع میں بہت مضبوط مانی جاتی تھی. جی ہاں، بالکل. آزادی کے بعد جو سی ایس پی تھی وہ ایک بہت قابل، غیر جانبدار اور مؤثر ادارہ تھا. لیکن پھر آہستہ آہستہ تبدیلیاں آئیں، خاص طور پر 1973 کی اصلاحات، جب سروس کی ضمانت ختم ہوئی. اچھا. اور پھر ضیاء الحق کے دور میں اور بعد میں 90 کی دہائی کی حکومتوں میں جو سیاست زدگی ہوئی، اس نے بہت نقصان پہنچایا. مطلب میرٹ کی جگہ سیاسی وفاداری نے لے لی؟ بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا. اس سے کارکردگی تو گری ہی، اچھے آفیسرز بھی مایوس ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ کتاب ایک اور اہم مسئلے پر بھی بات کرتی ہے، جسے ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں. ایلیٹ کیپچر یعنی اشرافیہ کا قبضہ؟ جی، جب ملک کے وسائل اور پالیسی سازی پر ایک چھوٹا طاقتور طبقہ قابض ہو جائے اور نظام کو صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے تو عدم مساوات بڑھتی ہے اور مجموعی ترقی رک جاتی ہے. تو یہ تو کافی سنگین تصویر بنتی ہے. کیا مصنف کوئی راستہ بھی بتاتے ہیں؟ کیا یہ ناقابل حکمرانی والی صورتحال بدلی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، مصنف کافی حقیقت پسند ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ راتوں رات سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ سمجھتے ہیں کہ پورے سسٹم کو ایک ساتھ بدلنا شاید ممکن نہ ہو. تو پھر
ان کی تجویز ہے کہ چند بہت بنیادی کلیدی اداروں کی اصلاح پر توجہ مرکوز کی جائے، وہ ادارے جو بالکل ضروری ہیں، جیسے ٹیکس وصولی، امن و امان، بنیادی سہولیات۔ یعنی ایک طرح سے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر کہ چند جگہوں پر کامیابی حاصل کی جائے۔ بالکل، تاکہ ایک مثبت مثال قائم ہو، ایک ڈیمنسٹریشن ایفیکٹ ہو جو پھر آہستہ آہستہ دوسرے اداروں کی بحالی کی طرف لے جائے، ایک امید پیدا ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ عشرت حسین کی کتاب پاکستان کے مسائل کی جڑ مقبول عام نظریات میں نہیں بلکہ ریاستی اداروں کے بتدریج زوال میں دیکھتی ہے، جی ہاں، اور حل کے طور پر پورے نظام کی بجائے چند کلیدی اداروں کی ٹارگیٹڈ اصلاحات پر زور دیتی ہے۔ بالکل۔ یہ ایک بہت ٹھوس ڈیٹا پر مبنی تجزیہ ہے جو صرف مسئلہ نہیں بتاتا بلکہ آگے بڑھنے کا ایک ممکنہ راستہ بھی دکھاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اور شاید ہمارے سامعین بھی اس پر غور کریں، کیا صرف چند اداروں کی ٹیکنیکل یا انتظامی اصلاحات کافی ہوں گی؟ جب تک ان کو نافذ کرنے کے لیے ایک مضبوط سیاسی ارادہ، ایک پولیٹیکل ول نہ ہو اور معاشرے کی سطح پر رویوں میں تبدیلی نہ آئے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اور کیا وہ طاقتور مفاد پرست طبقے جو اس کمزور نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ان اصلاحات کو کامیاب ہونے دیں گے؟ یہ شاید اصل چیلنج ہے جس کا سامنا پاکستان کو کرنا ہے۔